اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 8 دسمبر 2020۔ آج آن لائن کلاس میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سبق کا آغاز کیا اور آج اس کی پہلی کلاس تھی۔ سبق حضرت موسیٰ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 97 سے شروع ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 97 پر پیدائش و نبوت کا ذکر ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان، عیسائی اور یہودی تین قومیں ایسی موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دی۔ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیت اور عیسائیت کے نام کی کوئی چیز نہیں بھیجی، یعنی جتنے مذہب آئے وہ اسلام تھے اور جتنے نبی جو مذہب لے کر آئے وہ سب اسلام تھا اور سب وہ مسلمان تھے۔ یہ بعد کے لوگوں نے اس کی تعلیمات بھی بدلی، جو بات پسند تھی وہ اپنائی، جو نہیں پسند تھی وہ نکال دی اور جو تھی نہیں اور پسند تھی وہ ڈال لی اور مذہب کی شکل بدلتے چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ کے خاندان کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم، پھر آپ کے بیٹے اسحاق، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، تو حضرت یعقوب کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ پھر حضرت یوسف ان کے بیٹے، وہ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور مصر میں ان کو بڑی عزت حاصل تھی، اسی وجہ سے بنی اسرائیل کو بھی بڑی عزت حاصل ہوئی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اسلام کا راستہ چھوڑا، ایمان کا راستہ چھوڑا، تو نہ صرف یہ کہ وہ ایمان سے کے لحاظ سے کمزور ہوئے، ان کی مالی حالت بھی کمزور ہوئی اور مصر کے لوگ جو پرانے رہنے والے قبطی تھے انہوں نے اسرائیل کی حالت سے فائدہ اٹھا کر ان کی ملک اقتدار اور دولت پر قبضہ کیا اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا۔ پھر مصر کے بادشاہ کا ذکر ہے جو فرعون جس کا نام ہوتا تھا لقب، اور وہ اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ ان کو فرعون کو یہ کہا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کے قوم میں کوئی ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو اس کو قتل کرے گا اور اس کی سلطنت کا خاتمہ کرے گا، اس لیے وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو مار دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ ان کو دودھ پلا، پھر تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈالتے، اور کچھ خوف نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس لے کر آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ اس سورۃ القصص کی آیت نمبر 7 ہے۔ آپ کی والدین نے ایسے ہی کیا، حضرت موسیٰ کو ایک صندوق میں لٹا کر دریا نیل میں بہایا۔ پھر بچوں دیکھیے اللہ کا کرنا، اللہ کا معجزہ کہ وہ جو شخص حضرت موسیٰ کے خوف سے، اس بچے کے خوف سے کہ جو بڑا ہو کے مجھے قتل کرے گا، بچے کو قتل کروا رہا تھا، اس فرعون نے خود اپنے محل میں حضرت موسیٰ کی پرورش کی۔ جب حضرت موسیٰ بڑے ہو گئے، پھر آپ سے ایک واقعہ ہوا کہ دو آدمی جھگڑ رہے تھے، اس میں آپ نے ایک آدمی کو گھوسا مارا جس سے وہ مر گیا۔ آپ کو قتل کرنے کی نیت نہیں تھی مگر وہ پھر بھی وہ مر گیا، تو اب لوگ دشمن ہوئے، تو حضرت موسیٰ وہاں سے نکل گئے اپنے اہل خانہ کے ساتھ۔ پھر یہیں حضرت موسیٰ کو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ پیغمبری عطا فرمائی گئی، نبوت عطا فرمائی گئی۔ اس کے بعد بچوں یہ آپ کا تحریری کام ہے، آپ نے بہت اچھی طرح صفحہ نمبر 97، 98، 99 پڑھنا ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 104 پر سوال نمبر 4 ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، اس کا ترجمہ آپ کی کتاب میں ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کو آپ نے خشخط لکھنے کتاب میں ہی ہے، بہت اچھی کشادہ جگہ دی گئی اور ترجمہ بھی لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 5 میں ہر ایک کے بارے میں 2 جملے لکھنے ہیں، یہ کاپی میں لکھنا ہے۔ یہ کام آپ کو کاپی کے اوپر والا کتاب میں کرنا ہے، نیچے والا کاپی میں کرنا ہے۔ فرعون کون تھا، بنی اسرائیل کون تھا؟ فرعون مصر کا بادشاہ تھا، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی قوم تھی، قبطی مصر میں رہنے والے پرانے رہائشی تھے۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی جو مسلمان ہو گئی تھی، اور حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ میں نے ایک جملہ بتایا، آپ نے کتاب سے دیکھ کے 2 جملے لکھنے ہیں۔ کام پورا کر کے جمعے کے دن اپنی کاپیاں جمع کروائیے گا اسکول میں۔ اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ۔